السلام علیکم، میں ہوں شمع عامر اور آپ سن رہے ہیں شمع ڈیجیٹل کلاس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آئیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آئیکن کا بٹن دبا کر سب سے پہلے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ سمیرا آپ نے پوچھا ہے کہ ناول کے حوالے سے کور فوٹو لگا دوں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ناول کا میں 1971 پر لکھے گئے ناول کا میں تجزیہ کروں گی تو یہ کور فوٹو میں انشاءاللہ ضرور لگا دوں گی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو دنیش چندر سین کی کتاب بنگلہ زبان و ادب کی تاریخ کا حوالہ دیا تھا، جو کہ یہ بنگلہ پریس انڈیا کی کتاب ہے جو کہ 1946 میں شائع ہوئی تھی۔ اسی طرح سکمار سین تاریخ کی بنگلہ ادب، اس کے مترجم شانتی رنجن بھٹاچاریہ ہیں اور یہ دہلی کی کتاب ہے، 1975 میں یہ شائع ہوئی تھی، اس کا میں نے حوالہ دیا تھا۔ اور تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ کی لکھی ہوئی مشہور ترین کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا۔ اب میں اپنے پارٹ 3 کی طرف قدم بڑھاتی ہوں۔ جب ترکوں نے بنگال میں اپنے قدم جمائے تو انہیں یہ سرزمین اتنی پسند آئی کہ وہ یہیں کے ہو رہے، ان کی تقریبات میں شریک ہونے لگے، ان کے دکھ درد میں کام آنے لگے۔ اس طرح جو فاصلے تھے وہ سمٹ گئے، اور جب دیگر مذاہب نے مسلمانوں کو ایک ہی صف میں نماز پڑھتے دیکھا تو مساوات اور اخوت کے اس روح افزا نظارے نے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی، اور وہ اسلام کی جانب ان کے قدم بڑھنے لگے اور انہیں یہاں پر کشش محسوس ہوئی۔ غرض کی مسلم تہذیب نے مقامی اور ذیلی معاشرت کے رنگ میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کر لیا۔ یہ 1305 کا دور ہے۔ الیاس شاہی خاندان عملاً قیام کے بعد بنگلہ میں وہ لوگ جو پہلے رہائش پذیر نہیں تھے، انہوں نے بھی بنگال کو ہی اپنا مسکن بنا لیا، اور مختلف خاندانوں میں انہوں نے ازواجی تعلقات استوار کیے ہیں اور یہیں کی معاشرت سے دل لگایا، یہیں کی بولی کو سمجھ لیا۔ ان کے زمانے میں بنگال ایک جغرافیائی قوت بن کر ابھرا۔ سامعین، میں آپ کو بتا دوں آپ کے آسانی کے لیے کہ یہاں جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب الگ الگ حکومتی اثرات قائم تھے اور مختلف سلاطین اور راجپوتوں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جب مغلوں کی حکومت آئی تو اس زمانے میں انہوں نے یہ احساس کر لیا تھا کہ یہاں سے عوام کا ربط و تعلق اور ان کی بہبود کا خیال رکھنا ہمارے نظام حکومت کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ مغلوں کے بعد یہ صوبہ یعنی بنگال اب بادشاہی نظام کے تحت سماجی اور سیاسی معنویت کے تحت روبہ عمل ہونے لگا۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے ایک جدید سماجی اور سیاسی تنظیم قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی، مگر اب بھی برصغیر کے مشرقی علاقے بنگال، اڑیسہ اور بہار اب تک آزاد تھے، لیکن مغلیہ فوج کو افغانی امرا کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اکبر نے ٹوڈر مل کے ساتھ مل کر بنگال پر حملے کیے اور اس لڑائی میں صوبے دار داؤد خان کررانی مارا گیا اور بنگال سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اچھا، سید ابو ظفر ندوی مختصر تاریخ ہند میں وہ لکھتے ہیں کہ بہار اور بنگال اب تک پٹھانوں کے ہاتھوں میں تھا، اور اکبر نے 1575 میں بہار فتح کیا، اور پھر بہار کے مغل حاکموں نے آہستہ آہستہ پورے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ یہ کہنا تھا سید ابو ظفر ندوی کا۔ اب یہ جو افغانی تھے یہاں پر پہلے سے جو موجود تھے، یہ مغلیہ دور میں ہر دور میں مداخلت کرتے رہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور بنگلہ کے جو زمیندار تھے وہ بڑے بھویاں کہلاتے تھے، اور ان سب نے اپنے اپنے علاقوں میں نیم خود مختار ریاستیں بنا رکھی تھیں۔ 1594 میں اڑیسہ بھی فتح ہو گیا، اور یہ دور اکبر کا تھا۔ اچھا، ہمیں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے سامعین کے، خاص طور پہ آپ کے لیے، کہ اکبر کا دور وہ کسان کی خوشحالی کا دور تھا، کیونکہ یہاں لگان کا صرف 1/4 لگان وصول کیا جاتا تھا، اور حکومت میں جو خوشحالی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے اس میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ اور جائیدادیں تقسیم کی گئی، تعلیم و تدریس کو بہت فروغ ملا، اور اس وقت کے شاعروں نے شاہجہاں اور اورنگزیب کی بہت تعریف کی ہے۔ اکبر کے زمانے میں ہی ان کے ہندو وہ دیوان راجہ ٹوڈر مل نے ایک حکم جاری کیا جس کے مطابق تمام ملک میں سرکاری حسابات فارسی میں لکھے گئے۔ سرکاری ملازمین کے لیے فارسی سیکھنا لازمی تھا، اس لیے ہندوؤں نے بھی نئی زبان کو حصول معاش کا ذریعہ بنا لیا۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر کے زمانے میں حکومت میں بنگالی صوبے دار اسلام خان نے بڑے بھوئیوں کی قوت کو کچل دیا اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن مغل بادشاہ اورنگزیب کا جب دور آتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا دور تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد جو ہے سیاسی حالت خراب ہو گئی اور ایک بڑی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں 1717 میں ایک نیم آزاد حکومت قائم ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اس صدی کے درمیانی عرصے میں جنگ پلاسی کے فوراً بعد برطانوی حکومت جو ہے وہ ہم تک اس کی داغ بیل جو ہے پڑ چکی تھی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جو ہے میں اس بات کو یا اپنی رائے کو جو ہے آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی، لیکن اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں، یعنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ برطانوی دور کیسا تھا، اس سے پہلے کون سی حکومتیں تھیں اور برطانیہ نے جو ہے ہماری سرزمین پر جو ہے وہ کیسے قدم اپنے جمائے، تو یہ ساری باتیں بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اورنگزیب کی حکومت تھی، یعنی مغل بادشاہ جو اورنگزیب تھا، اس کی وسعت اور جو اس کا یہ عالم تھا کہ وہ مملکت افغانستان سے کامروپ تک اور چاٹگام سے کشمیر تک اور تقریباً راس کماری تک اپنا جغرافیائی پھیلاؤ رکھتی تھی۔ اس کی وفات کے بعد 20 سالوں کے عرصے میں ہی مغلیہ جو ہے وہ شہنشاہیت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کے اسباب جو تھے اس کے صرف جانشینوں کی کمزوری ہی نہیں تھی، بلکہ عمرہ اور بڑے سیاسی عہدیداروں کی ریشہ دوانیاں بھی جو ہے اس میں شامل رہیں، اور ملک کے اندر وہ بغاوتیں بھی تھیں جن کی بدولت باہر سے آنے والوں کے لیے راستہ ہموار ہوا، اور دور دراز کے صوبے داروں نے وفاق میں اس سیاسی کمزوری سے فائدہ حاصل کیا اور اپنے اپنے صوبوں میں نیم خود مختارانہ حیثیت سے حکومت کرنے لگے۔ بنگال کے صوبے دار مرشد قلی خان نے پورے صوبہ بنگال میں ایک نیم آزاد خود مختار خاندان کا قیام عمل میں لایا، اور اس کا دور 1717 سے 1727 تک پھیلا ہوا تھا۔ اس خاندان کے دور حکومت میں اڑیسہ اور بہار دونوں بنگال میں شامل جو ہے وہ ہو گئے تھے۔ ان آزاد حکومتوں کے قیام سے بنگال کو ایک علیحدہ شناخت نصیب ہوئی۔ مرشد قلی خان نے بنگال میں اپنی خود مختار حکومت قائم کی اور مرشد آباد کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ مرشد قلی خان کے جانشینوں میں کئی نام آتے ہیں جو مرشد قلی خان کے اقتدار کے اختتامی سال 1727 سے 1757 تک حکمرانی کرتے رہے۔ یہ ٹوٹل دورانیہ 40 سال بنتا ہے۔ اس 40 سالہ دورانیے میں اگرچہ بنگال میں مرشد آبادی نوابوں کی حکومت کافی مستحکم ہو چکی تھی، مگر وہ مانوی طور پر اب بھی مغل بادشاہت کا جو ہے اس کی یعنی مغل بادشاہت کی جو ہے مرکزی حکومت کے تابع تھے اور قانونی طور پر اس صوبے کے مالک تھے، اور ہر سال مقررہ نذرانہ بھی مرکز کو بھیجتے تھے۔ اس کے بعد علی دیردی خان کی حکومت 1740 سے 1756 تک بنگال پر تھی، لیکن وہ مغل حکومت کو خزانہ دینے میں پس و پیش کرتا تھا، لیکن مرشد آباد کے خزانے دولت سے مالا مال ہو گئے تھے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر جو ہے ایک حوالہ دیتی ہوں، یہ سلیم اللہ کی کتاب ہے تاریخ بنگال، اور یہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ جو ہے اس کا اسی اسٹوریٹ نے کیا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ اسی اسٹوریٹ کی کتاب ہے، اور سلیم اللہ جو ہے اس کے رائٹر ہیں تاریخ بنگال۔ اس میں جو ہے ہم یہ لکھتے ہیں، یہ بھی کلکتہ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرشد قلی خان کے محکموں میں فقط ہندوؤں کی کثرت کی وجہ سے وہاں ہندو راج کا قیام عمل میں آیا۔ ہندوؤں کی ایسی سیاسی برتری اس وجہ سے تھی کہ مرشد قلی خان اپنے محکموں میں فقط ہندو ملازم ہی رکھتا تھا۔ یہ بات سی اسٹوریٹ کہہ رہا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ سلیم اللہ تاریخ بنگال کے نام سے انہوں نے جو ہے اس کتاب میں لکھا ہے، اس کی کتاب کو سی اسٹوریٹ کی کتاب کو لکھا ہے انہوں نے۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مرشد قلی خان کا ہندوؤں کو ملازمت میں خاص طور پر رکھنے کا نتیجہ نکلا۔ اس کے بارے میں جو ہے یہ پی ایس رابرٹس ہیں، اور یہ برطانوی ہند کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، انڈیا پریس سے یہ شائع ہوئی ہے 1981 میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ صنعت و تجارت سے چونکہ تقریباً ساری کی ساری ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، اس لیے یورپی تاجر جو یہاں تجارت کے سلسلے میں رہنے لگے تھے ان کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہو گئے، گویا ان دونوں طبقوں کے درمیان بن گہر ایک قسم کا سمجھوتا سا قائم ہو گیا جس کا دار و مدار مشترکہ مفاد پر تھا۔ تو اب جاننے کے یہ کس طرح جو ہے وہ ہندوؤں کی عملداری آہستہ آہستہ جو ہے بڑھتی چلی گئی، یہ سامعین آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے اس کا سارا لنک اسی سے ہے۔
اسلامی عہد تک بنگال اپنی ایک منفرد شناخت رکھتا تھا اور بدھ، ہندو اور اسلام تینوں کی جو تہذیب و ثقافت یہاں کے لوگوں میں رچی بسی ہوئی تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد زیادہ تر اعلیٰ طبقے کے ہندوؤں نے اگر اسلام قبول کیا تو اس میں دنیاوی مفاد تھا، یا وہ مسلمانوں کی اعلیٰ اقدار سے متاثر ہو کر مسلم ہوئے، اور نچلا طبقہ تو ہندوؤں کے جبر سے پریشان اور ذات پات میں تقسیم تھا، اور اس نظام سے نفرت کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، لیکن جو ذہنی کشمکش اور ہجان اس کے دل و دماغ میں موزن تھا، اس نے مسلمانوں کے لیے بھی نفرت کا جو ہے وہ انتظام کیا۔ اچھا، اس کے بعد میں ایک اور حوالہ دے رہی ہوں آپ کو، یہ عبداللہ ملک کی کتاب ہے بنگالی مسلمانوں کی 100 سالہ جہد آزادی۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو قوم صدیوں سے اس کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چلتی تھی، اب اس کی برابری کا دعویٰ کرے، وہ مسلمانوں کو غدار کہنے لگے، اور نفرت کی آگ ان کے سینوں میں جل رہی تھی۔ اس طرح بنگالی معاشرے میں نفرت کی دھاریں مختلف سمتوں میں بہنے لگی۔ اسی طرح ہمیں حسین شاہی بنگال میں بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، کتاب ہے ان کی۔ اچھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ Islam had a natural advantage beside the political advantage enjoyed by Islam. Its liberalism against Brahminical caste system had natural social appeal to the Bengalish who were coming the fold of Islam with the expectation of certain political and political economic advantage۔ اس کے بعد ہی جو ہے انگریزوں کا دور آتا ہے۔ انگریزوں کا دور جو ہے سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ کس طرح ان کی رسائی جو ہے بنگال تک ہوتی ہے، اور وہ کس طرح ہمارے پورے بر صغیر پر قابض ہو گئے، اس کو جاننے کے لیے آپ جو ہے میرے پارٹ 4 پہ جو ہے وہ اس کو سنیے گا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور کہانی اب بہت دلچسپ ہونے والی ہے، یہ سیریز بہت دلچسپ بننے والی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ سیریز پسند آئی ہے جس میں تاریخی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ ہماری محنت ہوتی ہے جو ہم جو ہے کرتے ہیں آپ کے لیے، اور جو ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنا ہو، کوئی بھی بات کہنا ہو، تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گی آپ کو۔ تو آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا اس پروگرام کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ اللہ حافظ۔